اس دور پرآشوب میں زندگی کے معمولات و مصروفیات نے لوگوں کے ذوق مطالعہ کو کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ اور انٹرنیٹ وغیرہ کا بھی اس میں بڑا دخل ہے۔ نئے ذہن کا تقاضا ہے کہ بات مختصر، مستند اور جامع ہو، بالخصوص جبکہ ماضی کے کسی مشہور شخصیت اور ذات اور اس کے کام کو سمجھنا ہو۔ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نقشبندی ماتریدی عہد اسلامی کے ہندوستان کی وہ عظیم فرد و شخصیت ہیں جس نے انتہائی نازک دور اور الہادی عہد میں سرمایہ ملت کی نگہبانی کی۔ امام ربانی کو دو وجہوں سے مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ ایک تو آپ تاریخ اسلامی کے دوسرے ہزارے میں پیدا ہوئے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اس امت میں ہر 100 سال پر ایک شخص اٹھے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ اسی وجہ سے مجدد الفسانی کے تجدیدی کارنامے 1000 سال کے سرے پر ظاہر ہوئے اور آپ کو دوسرے ہزارے کا مجدد کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے نظریہ الفسانی، یعنی یہ کہ اسلام اپنی تاریخ کے 1000 سال مکمل کر چکا، جو کسی مذہب کی طبعی عمر ہوتی ہے، اب نئے ہزارے میں نئے دین کی ضرورت ہے، معاذ اللہ۔ حضرت شیخ احمد سرہندی نے اس نظریے کو اپنے قول و عمل سے باطل قرار دیا اور بتایا کہ اسلام کی عمر کو پہلے یا دوسرے ہزارے میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ رہتی دنیا تک چراغ ہدایت ہے۔ اس لیے آپ کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ کے ایک معاصر اور بہت بڑے عالم ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے آپ کو یہ لقب دیا اور ایسا مشہور ہوا کہ اب صرف مجدد پاک یا مجدد الفسانی بھی کہا جائے تو اس سے مراد حضرت شیخ ہی ہوتے ہیں۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ احمد کے دربار میں حاضری دے کر اور اس طرح خراج عقیدت پیش کیا، بہت مشہور ہے ان کا خراج۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضور امام ربانی مجدد الفسانی نے جو تجدیدی کارنامہ انجام دیا، یوں تو تفصیل چاہیے تو ایک بہت بڑا وقت درکار ہو، لیکن 3 پہلو پر میں بہت مختصر 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ جی، تو ان 3 پہلو پر چند منٹ میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کہ ایک سرکاری، دوسرے علماء اور تیسرے صوفیہ۔ سرکاری سطح پر اس دور میں دین الہی کا چرچا تھا۔ بادشاہ اکبر نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اب اسلام کو آئے ہوئے 1000 برس ہو گئے ہیں، جو کسی بھی مذہب کی طبعی عمر ہوتی ہے، اس لیے اب اسلام کو ختم کر کے نئے دین کا آغاز ہونا چاہیے۔ اکبر کے بعد درباری علماء جیسے ابو الفضل فیضی اور ان کے والد ملا مبارک میر فتح اللہ شیری اور شیرازی اور شریف عاملی وغیرہ نے اکبر نے مختلف اس سلسلے میں بڑی مدد کی، بلکہ سچ یہ ہے کہ انہی درباری علماء نے اکبر کو یہ راہ سجائی اور اکبر نے مختلف مذاہب کی اخلاقی تعلیمات کو یکجا کر کے ایک نیا دین تیار کروایا، جس کا نام دین الہی رکھا، اور سرکاری طور پر اس کی تبلیغ و ارشاد کا کام شروع کیا، لیکن یہ مذہب تو پورے طور پر ناکام ہو گیا۔ چند درباری لوگوں کے سوا کسی نے اس کو اختیار نہیں کیا، البتہ اس کے اثرات اسلام پر بہت ناروا مرتب ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا جاتا، وحی کا مذاق اڑایا جاتا، قیامت اور حشر و نشر کے تصورات کو نشانہ تضحیک بنایا جاتا، شریعت کے محرمات کو حلال کرنا شروع کر دیا گیا اور حلال چیزوں پر پابندی لگائی گئی۔ خطبہ جمعہ میں سے صحابہ کرام کے نام نکال دیے گئے، عربی مدارس کی امداد موقوف کر دی گئی،
مجوسیت کے زیر اثر آگ کی عظمت کا بیان ہونے لگا وغیرہ وغیرہ. بہت سے اعمال ہیں جن کا تذکرہ ابو الفضل نے آئین اکبری میں اور ملا عبد القادر بدایونی نے منتخب تاریخ میں اور خود امام ربانی سرکار نے مکتوبات میں کیا ہے. ان نامساعد حالات میں اسلام کے لیے بحیثیت ایک مذہب کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا. متعدد مقامات پر مسجدیں شہید کی گئیں اور اسلامی اعمال کی انجام دہی مشکل ہو گئی. بہت سے مقامات پر مسلمانوں کی جانیں محفوظ نہیں رہیں. حضرت شیخ نے اس ذبح حالی کا تذکرہ اپنے خطوط میں کیا ہے جو آپ نے عمرا کو لکھے ہیں. مکتوبات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد اول مکتوب نمبر 92، 195 اور 47 وغیرہ. اکبر کے مرنے کے بعد تخت نشینی کے مسئلے میں آپ کی کوششوں سے جہانگیر کو بعد ایسے درباری عمرا مل گئے اور ان کی معاونت حاصل ہو گئی جو اکبر کی مذہبی پالیسی کے خلاف تھے. خاص طور پر صدر جہاں امیر خان اور شیخ فرید کی حمایت مل جانے سے جہانگیر تخت نشین ہوا. سرکار امام ربانی نے ان تمام عمرا کو خطوط لکھے اور ان کو توجہ دلائی کہ وہ اثر نو اسلام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کریں، اور اس طرح شیخ احمد نے اکبری عہد میں اسلام اور مسلمانوں پر ہوئے اثرات بد کے ازالے کے لیے کوششیں کیں اور دوسرے ہزارے کے تصورات کے تحت اسلام کی جو چیزیں ترک کر دی گئی تھیں ان کا احیاء کرنے کے لیے درباری عمرا کو متوجہ کیا. حضور شیخ احمد سرہندی کا دوسرا بڑا کارنامہ علماء کی اصلاح کا تھا، جو ایک بڑا مشکل امر ہے. اس زمانے میں بہت سے علماء، خاص طور پر دربار سے وابستہ علماء کے زیر اثر بدعات اور مشرکانہ اعمال کا زور بڑھ گیا تھا. قاضی نور اللہ شوستی، ملا محمود حربی اور ان کے ہم خیال علماء نے صحابہ کرام پر سب و شتم شروع کر دیا تھا. بہت سے علماء وحی اور نبوت پر شک کرنے لگے تھے. شیخ احمد سرہندی نے ان اثرات کے ازالے کے لیے اثبات النبوہ اور رد روافض تصنیف کی اور دلائل سے ثابت کیا کہ نبوت خلاف عقل نہیں ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہاں پر حضور بحر العرفان کے میں حوالے سے کچھ تحریری طور پر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد قدس سرہ کے دور میں اگر مذہب اہل سنت کو خطرہ تھا تو شیعہ اور ہندوستانی متعصب ہندوؤں سے تھا. بادشاہ وقت کی بیوی اور اس کے سالے اور بہت سے ان کے اعزاء و اقربا جو بادشاہ کے دست و بازو تھے سب شیعہ تھے یا شیعت زدہ تھے. اس دور میں ہندوستان میں شیعوں کے خلاف زبان کھولنا نہایت دشوار کام تھا اور گہرائی سے دیکھا جائے تو امام ربانی کے قید و بند میں رسالہ رد شیعہ کا بھی بہت بڑا دخل تھا، جو بادشاہ کے حواریین کے برسر اقتدار ہونے کے باوجود بلا خوف لومۃ لائم برمحل رد کیا اور پھر تحریری طور پر آپ کی روش پہ چل کر علماء نے بھی رد کیا اور جگہ جگہ اہل سنت کے عقائد حقہ کو بیان کیا. عمراء وزراء تک وہ مکتوبات پہنچائے جو معلق اور قابل تفصیل مسائل کی تفصیلات لکھ کر خصوصیت سے ان عمراء اور رؤساء کی خدمت میں بھیجے جن کے بہکنے کے خطرات زیادہ تھے یا جن کے ذریعے سنیت کی تائید و تقویت ہو سکتی تھی. ہاں، رد کا طریقہ وہ نہیں تھا جو آج کل کے کم علم، غیر ذمہ دار اور غیر مہذب واعظ اور مقرر اپنائے ہوئے ہیں. اس تعلق سے امام ربانی نے ایک نہایت مؤثر یہ کام کیا کہ ظاہر و باطن کے جامع افراد تیار کیے، ملک اور بیرون ملک کو متعدد مختلف مقامات پر تعینات فرمائے جن کا کام دن رات شریعت کے احکام و عقائد کی ترویج و اشاعت اور قلب و نظر و نفس کی تطہیر اور باطن کی تعمیر کرنا تھا. آپ کے تیار کردہ افراد اس قدر پرکشش اور ایسے بااخلاق و کردار کے حامل تھے کہ دل کھچے چلے آتے تھے اور جہاں بھی جاتے تھے یہ لوگ پروانوں کی طرح لوگ ان پر ٹوٹ پڑتے تھے. پھر تو باستعداد پیاسوں کو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ مل جاتا تھا. حدیث شریف میں ہے کہ صبر سے زیادہ بہتر اور کشادہ عطا کسی کو نہیں دی گئی. حضرت امام ربانی جن دشوار گھاٹیوں اور پرخطر وادیوں سے گزرے، قدم قدم پر آپ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور قید و بند کی جن صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا اور بہتان و الزامات آپ پر جتنے لگائے گئے، ناواقف اور دنیا پرست حاسدین و معاندین نے جس قدر آپ پر لعنتیں و ملامتیں کی، ان سب کو ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف آپ کی حیات طیبہ کے سارے معاملات کو دیکھیں اور نظر میں لائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ کہیں بھی سوائے صبر و تحمل کے اور کچھ نہیں ملے گا.
امام ربانی کے تجدیدی کارناموں اور اصلاحی کوششوں کا ایک بڑا میدان جاہل صوفیہ کی اصلاح اور ان کے اثرات کا ازالہ تھا۔ اس دور میں صوفیہ کے اندر سماع، وجد اور رقص عام تھا۔ فرائض و سنن کے مقابلے ذکر و اذکار کو اہمیت دیتے تھے۔ پیروں کے بارے میں یہ تصور عام تھا کہ ان کے اندر ایسی قوت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائیں تو اس کو روحانی ترقی سے محروم کر سکتے ہیں۔ پیروں کو سجدہ تعظیم کیا جاتا تھا، مزاروں پر خرابات عام تھیں۔ وجودی صوفیہ تو شریعت کو حجاب قرار دیتے تھے۔ زندگی کا مقصد فنا اور بقا کے تجربات بن گیا تھا۔ کشف و کرامات پر بے انتہا یقین کیا جاتا تھا۔ بعض صوفیہ تو اپنے وضو کے پانی کو بطور تبرک اپنے مریدوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ امام ربانی نے اس طرح کی تمام امور کو بدعت قرار دیا، رقص و موسیقی اور وجد پر تنقید کی اور ان کو بدعت قرار دیا۔ سجدہ تعظیمی کی شدید مذمت کی، کشف و کرامات پر تنقید کی اور بتایا کہ یہ ولی کی عظمت کی نشانی نہیں ہے، یہ ولی کی عظمت کی نشانی نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ جتنے بڑے صوفیہ گزرے ہیں، جیسے سید الطائفہ جنید بغدادی قدس سرہ، ان سے چند کرامات بھی منسوب نہیں ہیں، ان سے چند کرامات بھی منسوب نہیں ہیں۔ اگر کرامت ولی کے لیے معیار ہوتی تو بڑے صوفیہ سے زیادہ کرامات کا صدور ہوتا۔ حضور شیخ احمد سرہندی نے 17ویں صدی کے پس منظر میں شریعت کی وہ زبردست خدمت کی جو 1000 سالہ مجدد شایان شان ہے۔ اللہ نے اسی لیے انہیں مقام قیومیت عطا فرمایا۔ انہوں نے علماء سو کے ذریعے شریعت کی منمانی تعبیر کی اصلاح کی۔ حکمران وقت نے جو مذہب میں جو زک پہنچائی تھی اور ایک نئے دین کا آغاز کیا تھا، اس کا مقابلہ کیا اور جاہل صوفیہ کی گمراہیوں کا رد بلند کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام کی حقیقی تصویر کیا ہے، اسے اثر نو اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دین کی اصل بنیاد نہ فصوص الحکم ہے، نہ فتوحات مکیہ اور نہ صوفیہ کے کشف و کرامات، بلکہ دین کی بنیاد قرآن و سنت ہے اور یہی دین کا معیار ہے۔ اگر کسی صوفی کا کشف قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو اہمیت دی جا سکتی ہے، لیکن جو کشف ان دونوں بنیادوں کے خلاف ہو اسے رد کیا جائے گا۔ شریعت کا مصدر قرآن و سنت ہے، کوئی اور چیز نہیں، چاہے وہ صوفی کا کشف ہو یا سالک کا مشاہدہ، ان سب کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر جانچا اور پرکھا جائے گا۔ حضرت مجدد الفسانی کی علمی خدمات اور دعوتی اور اصلاحی کارناموں کا دائرہ اتنا وسیع ہے۔ حضرت مجدد کی خدمات اور ان کے کارناموں کی معنویت کا اندازہ صحیح طور پر اسی وقت ہو سکتا ہے جب اکبری دور کی مذہبی، سیاسی، سماجی اور تہذیبی صورتحال ہمارے سامنے ہو۔ اس صورت کو تفصیل سے واضح کرنے کے لیے مقالہ نہیں بلکہ کتاب در کتاب کی ضرورت ہے۔ کئی مورخین نے اس پر داد تحقیق دی ہے۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے کئی رسالے اور کتابیں ہیں، بالخصوص آپ کی کتاب، نام آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا بات ہے، تجدید الفسانی۔ اس حوالے سے کئی تاریخی حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے اور حضرت مجدد کے تجدیدی کارناموں کو اجاگر کرنے کی آپ نے بھرپور کوشش کی ہے۔ تو حضرت مجدد کی تعلیمات پر عمل اسی طرح ممکن ہے کہ علماء عصر ان علماء حق کی طرح نڈر ہو کر، دیکھ رہے ہیں کیسی مایوسی چھائی ہوئی ہے اس وقت، کیا خیال ہے؟ اس مایوسی سے نکلیے، بلکہ حضرت مجدد کے صبر و تحمل کو توشہ بنا کر ملت کی رہنمائی کریں۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ حضور شیخ احمد سرہندی کے یہ افکار و نظریات جتنے ان کے عہد میں اہم تھے اتنے ہی آج بھی اہم ہیں۔ آج بھی ان کی اتنی ہی ضرورت ہے کہ مختلف افکار و نظریات اور فلسفہ حیات کے درمیان شریعت مطہرہ کی حقانیت کو اس کے بنیادی مصادر و مآخذ کی روشنی میں جانا جائے اور ان سب کا جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں لیا جائے۔ امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی، نقشبندی، ماتریدی، سرہندی کی یہ فکر اور ان کا پیغام آج بھی زندہ اور تابندہ ہے، بس اسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔